السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات چیت کریں گے صحت کے شعبے کے حوالے سے۔ پاکستان میں ہر دور حکومت میں اقتصادی ترقی کے دعوے کیے جاتے رہے، لیکن جو پاکستان میں سماجی شعبے میں اور بالخصوص جو سب سے کم جس پہ انویسٹمنٹ کی گئی اور سب سے زیادہ جس شعبے کو نظر انداز کیا گیا پاکستان کی تمام تاریخ میں، وہ صحت کا شعبہ ہے۔ یہاں پر انویسٹمنٹ بہت کم ہوئی ہے اور لوگوں کو بنیادی علاج معالجے کی سہولیات اور جو ادویات ہیں وہ دستیاب نہیں ہوتی، اور پاکستان میں غربت اور پسماندگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو صحت کی سہولیات کا فقدان ہے، ادویات نہیں ملتی، معیاری ادویات بھی نہیں ملتی، اور جب بھی کبھی کسی مڈل کلاس یا لوور انکم کلاس گھرانے میں ایک شخص بھی بیمار ہو جائے تو نہ صرف اس کا ذریعہ آمدن بند ہو جاتا ہے، بلکہ جو گھر میں جمع پونجی ہوتی ہے یا دیہاتوں میں جو لائف سٹاک ہوتا ہے، جو جانور گھریلو ضروریات پوری کرتے ہیں، ان کو لوگ پورے بیچ کر جو ہے کہ پھر دوائیوں کے یا علاج معالجے کے خرچے پورے کرتے ہیں اور لوگ مقروض ہو جاتے ہیں، تو اس غربت میں دوہرا اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ابھی ریسنٹلی ہیلتھ کے شعبے کے اندر دو انقلابی اقدامات ہوئے ہیں جن کا تذکرہ کم جو ہے وہ میڈیا یا سوشل میڈیا میں اس کا ہوا ہے، تو اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آج ان موضوعات کے اوپر بات کریں کہ جو ایک اچھی تبدیلی یا اچھے اقدامات کیے جا رہے ہیں معاشرے کے اندر، لیکن ان کی صحیح طرح سے ریفلیکشن نہیں ہو رہی۔ اچھے اقدامات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اچھے اقدامات کی حوصلہ افزائی ہو، اور جہاں پہ ایسے اقدامات نظر انداز کیے جا رہے ہیں تو وہ ان اقدامات کو پروموٹ کریں تاکہ ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری کے آثار پیدا ہوں۔ صحت کے شعبے میں اگر ہم جائزہ لیں، اب اس سے پہلے کہ ہم ان انقلابی اقدامات کا ذکر کریں جن کے نتیجے میں تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی نصف سے زیادہ آبادی جو ہے وہ صحت کی مفت سہولیات اس سال کے آخر تک میسر آ جائیں گی، تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے ہیلتھ کے شعبے میں۔ تو ابھی اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اگر پاکستان میں آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو صحت کے شعبے میں ہمیشہ جی ڈی پی کا 1% بھی خرچ نہیں کیا گیا۔ سب سے زیادہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ابھی کچھ اقدامات کیے بھی ہیں، تو ان کے دور حکومت میں جو ہیلتھ کے اوپر ایکسپینڈیچر ہوئے ہیں جی ڈی پی کا وہ 1.1% ہے، تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر پاکستان میں سب سے زیادہ یہ ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں ہیلتھ کے شعبے میں اور وہ بھی 1.1% ہے جی ڈی پی کا، تو باقی ادوار کا کیا ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں 0.46%، مطلب 0.5% سے بھی کم تھا جی ڈی پی کا ایکسپینڈیچر ہیلتھ کے شعبے میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 0.56% ہیلتھ کے شعبے میں خرچ کیا جا رہا تھا، اور پرویز مشرف کے دور حکومت میں 0.6% ہیلتھ کے شعبے پہ خرچ کیا گیا، تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ انقلابی اقدامات کیا ہیں؟ وہ خیبر پختونخوا میں اس وقت جو صوبائی حکومت ہے وہ خیبر پختونخوا میں جتنے بھی قومی شناختی کارڈ ہولڈر افراد ہیں، خواہ وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں، ان تمام کو انہوں نے ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ 10 لاکھ روپے مالیت ہے اس انشورنس کی، اور یہ خیبر پختونخوا کی مجموعی آبادی جو 2017 کا سینسز ہے اس کے مطابق کوئی تقریباً 3.5 کروڑ سے تھوڑی سی اوپر بنتی ہے۔ ان میں سے کوئی 1 کروڑ کوئی 55 لاکھ کے قریب افراد جو ہیں وہ شناختی کارڈ ہولڈر ہیں، تو ان سب کی 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس کر دی گئی ہے، اور اب ان کے جو آئی ڈی کارڈ ہیں وہ ان کے ہیلتھ انشورنس کارڈ بھی ہوں گے۔ اور خیبر پختونخوا کے اندر جتنے بھی ہاسپٹلز جو کے پی گورنمنٹ کی انشورنس پالیسی کے تحت جو ہے کہ اس لسٹ پر آتے ہیں، تو وہاں پر کبھی بھی کوئی بھی شخص اگر خدا نخواستہ بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنا شناختی کارڈ دکھا کر وہاں سے مفت علاج کروا سکتا ہے، اور اس کی وہاں جتنی بھی ٹریٹمنٹ وغیرہ ہوگی اس کا خرچہ جو ہے اس ہیلتھ انشورنس کوریج کے اندر جو ہے وہ اس کو کوریج ملے گی۔ اگر 10 لاکھ سے زیادہ ایکسپینڈیچر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ افراد اپنی جیب سے ادا کریں گے، لیکن اس سے اندر ہوں گے تو وہ تمام کے تمام حکومت اخراجات پے کرے گی۔ تو اس طرح اگر ہم ہیلتھ بجٹ دیکھیں کے پی کا حکومت کا جو لاسٹ ایئر ہیلتھ بجٹ پیش ہوا تھا تو اس میں 124 ارب روپے رکھے گئے تھے، اور اگر آبادی دیکھیں 3.5 کروڑ پہ اگر 124 ارب کو ڈیوائڈ کیا جائے تو یہ تقریباً
3,491 روپے فی کس بنتا ہے. تو ہیلتھ بجٹ بظاہر جو ہے یہ بہت تھوڑا ہے اور یہ نہ ہونے کے برابر ہے کہ اگر آپ ایک سال کے اندر اپنے ایک شہری کے اوپر بمشکل 3,500 روپیہ جو ہے اگر ہیلتھ کے خرچ کر رہے ہوں تو اس سے کسی کا کیا معیار صحت جو ہے وہ بلند ہوگا یا معیار زندگی بلند ہوگا یا صحت کیسی اس کی بہتر ہوگی, تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن جب ہیلتھ کوریج مل گئی تو اس سے ایک ذہنی طور کے اوپر لوگوں کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ اگر اچھا خدا نہ خواستہ کوئی بیماری کا شکار ہوا تو اس کو ہاسپٹلس کے اندر جو ہے فری فیسلٹیز حاصل ہوں گی. تو یہ ذہنی پریشانی سے ایک تو لوگ بچ جاتے ہیں, اور دوسرا خدا نہ خواستہ کبھی بیماری بھی ہو تو وہ ہاسپٹلز میں جا کے ان اخراجات سے بچ جاتے ہیں جو ان کی اوپر معاشی دباؤ بنتے ہیں, اور وہ افراد جو پہلے ہی غربت کا یا پسماندگی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ قرضوں میں مزید جکڑے جاتے ہیں اور ان کی حالت مزید بری ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے. اسی طرح بھی پنجاب میں بھی پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال دسمبر تک جو ہے کہ پنجاب کے تمام شناختی کارڈ ہولڈر جو ہیں ان کے شناختی کارڈز کو انشورنس ہیلتھ کارڈ میں بدل دیا جائے گا, اور پنجاب میں جو ہیلتھ کوریج ہوگی وہ 7.5 لاکھ روپے فی کس ہوگی. اور اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے اور ایکسپینڈیچر کے اوپر چلے جاتے ہیں تو یہاں پر بھی یہ ایک لچک رکھی گئی ہے کہ کوئی 2 سے 2.5 لاکھ روپے اس میں مزید اضافی اخراجات حکومت برداشت کرنے کے لیے تیار ہوگی, لیکن اس کی جو لمٹ ہے وہ 7.5 لاکھ روپے رکھی گئی ہے. اگر پنجاب کا ہم ہیلتھ بجٹ دیکھیں گزشتہ مالی سال کا جو پیش کیا گیا تھا, جو اس سال مطلب ابھی 30 جون کو ختم ہو رہا ہے مالی سال, تو اس میں پنجاب میں 284 ارب روپے رکھے گئے تھے. اور 284 ارب جو ہے کہ پنجاب کی آبادی اس وقت تقریباً 11 کروڑ ہے 2017 کے سینسس کے مطابق. تو اگر اس رقم کو بظاہر ہی بڑی خطیر رقم لگتی ہے 284 ارب, لیکن 11 کروڑ کی آبادی کے اوپر اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو یہ 2,581 روپے فی کس بنتا ہے. اور پاکستان میں جو ہیلتھ کے شعبے میں فی کس اخراجات اگر کسی بھی صوبے میں سب سے کم ہے تو وہ پنجاب ہے. 2,581 روپے فی کس جو ہے حکومت یہ ہیلتھ کے شعبے میں خرچ کرتی تھی. کے پی میں جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ 3,491 تھے, بلوچستان میں 3,079 روپیز تقریباً آپ 3,100 روپے کہہ لیں فی کس آبادی کے اوپر خرچ کیے جاتے تھے, اور سندھ میں 2,902 روپے جو ہیں وہ فی کس ہیلتھ ایکسپینڈیچر ہیں سندھ کے اندر. تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحت کی سہولیات کے حوالے سے یا صحت کے شعبے کی کتنی بری حالت ہے کہ حکومتوں کی ترجیحات جو ہیں وہ شاید صحت نہیں کچھ اور ہیں. اب اگر پنجاب میں یہ دیکھا جائے کہ شناختی کارڈ ہولڈر کتنے ہوں گے تو وہ تقریباً جو ہمارا لاسٹ الیکشن ہوا تھا اس میں اگر ڈیٹا کو دیکھا جائے تو کچھ 6 کروڑ 6 لاکھ سے زیادہ افراد جو ہیں وہ شناختی کارڈ ہولڈر تھے جو ووٹ ڈالنے کے اہل بھی تھے. تو اب اگر پچھلے 2-3 سالوں کے اندر کیونکہ ہماری پاپولیشن کا بڑھ بھی رہی ہے اور ایج بھی بڑھ رہی ہے, جو 3 سال پہلے ایسے لوگ تھے جو 15 16 یا 17 سال کی ایجز کے ہوں گے تو اب ان کے بھی شناختی کارڈ بن رہے ہوں گے. تو یہ متعدد اندازہ کے مطابق 6.25 یا 6.5 کروڑ بڑے آرام سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کے اندر شناختی کارڈ ہولڈر ہوں گے. اور اگر 7.5 لاکھ روپے فی شناختی کارڈ کے اوپر اگر ہیلتھ کوریج دی جائے تو یہ تقریباً 45,000 ارب روپے کی ہیلتھ کوریج بنتی ہے. تو یقیناً یہ جو 2 اقدامات ہیں, خیبر پختونخوا کے اندر تقریباً 15,000 ارب روپے کی ہیلتھ کوریج سالانہ تمام شناختی کارڈ ہولڈرز کو مل رہی ہے, اور پنجاب میں اس سے 3 گنا زیادہ تقریباً 45,000 ارب روپے کی کوریج ہوگی. پرائم منسٹر نے ریسنٹلی لیا میں ہیلتھ کارڈ کا ایک تقریب کا اجرا کیا تھا, وہاں پر خطاب بھی کیا تھا. تو ابھی جو پنجاب کیبنٹ نے اپروول دی ہے وہ فوری طور کے اوپر 7 مزید ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب میں جہاں پر یہ ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا جائے گا. لیکن دسمبر تک, اس سال کے آخر تک جو ہے پنجاب کے تمام اضلاع میں جتنے بھی شناختی کارڈ ہولڈر ہیں ان سب کو ہیلتھ کارڈ, ان کے جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہیں ان کو ہیلتھ کارڈ کا درجہ دے دیا جائے گا, اور وہ اس کارڈ کے ذریعے سے اپنی کسی بھی جو پینل کے اوپر جو ہاسپٹلز ہیں ان کے اوپر چاہے وہ سرکاری یا پرائیویٹ ہیں وہاں سے جا کے علاج معالجہ کروا لیں گے اور ان کو فری فیسلٹیز حاصل ہوں گی. تو یہ 2 بڑے انقلابی اقدامات ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے. اور سندھ حکومت اور بلوچستان میں بھی ان حکومتوں کو بھی جو ہے کہ اس قسم کے انیشیٹو لینے چاہیے تاکہ اگر عوام کا
معیار زندگی بلند ہوگا، ان کو صحت اور تعلیم کی اور بنیادی سہولتیں اگر فراہم ہوں گی تو اس سے معاشرے کے اندر خوشحالی آتی ہے اور ترقی کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ تو حکومتوں کو سب سے زیادہ انویسٹ جو ہے وہ اسی شعبے میں کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے اوپر کرنا چاہیے۔ ہم تعلیم پہ بھی الگ ایک پروگرام کریں گے کہ کتنے بجٹ مختص ہوتے ہیں چاروں صوبوں کے اندر، اور آبادی کتنی ہے اور فی کس اس کے اوپر کتنا خرچہ ہوتا ہے، وہ بھی اگلے 2-4 دنوں میں اس پہ پروگرام کریں گے۔ لیکن آج ہمارا فوکس جو ہے ہیلتھ کے اوپر تھا کہ جو خیبر پختونخوا میں اور پنجاب کے اندر جو انقلابی اقدامات کیے گئے ہیں، یہ تسلسل جو ہے کہ یہ چلتے رہنا چاہیے۔ وفاقی حکومت کو اسلام آباد کے اندر بھی اور فیڈرل ٹیریٹریز کے اندر بھی یہ انٹروڈیوس کرنا چاہیے، اور وفاقی حکومت اگر سندھ اور بلوچستان کی حکومت کو وسائل کی کمی کہیں آتی ہے یا کوئی ٹیکنیکلی پرابلم ہوتا ہے تو وفاقی حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے، اور ان دونوں صوبوں کے اندر بھی مالی بھی اور تکنیکی اعتبار سے بھی سپورٹ فراہم کرنی چاہیے، تاکہ سندھ اور بلوچستان کے عوام کو بھی صحت کی ایسی سہولیات جو ہیں وہ مفت اور میسر ہوں، اور معیاری ادویات بھی ان عوام کو میسر ہوں۔